بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اب ہم آپ کو مدینہ منورہ کی دوسری تاریخی مساجد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے باری آتی ہے مسجد قباء کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے اسی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت 108 میں کیا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ قباء میں بنو عمرو بن عوف قبیلے کے سردار کلثوم بن ہدم کے گھر میں ٹھہرے اور ان کے باڑے میں مسجد کی بنیاد رکھی۔ خود اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر قبلے کا رخ بتایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب مساجد میں سے درست ترین قبلہ والی مسجد مسجد قباء ہے۔ ابتدا میں اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد یہ مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ آپ دوسری تعمیر میں بھی شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار کا سنگ بنیاد رکھا، وہ آج تک اسی جگہ ہے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے بیت اللہ کی سمت بتا رہے ہیں۔ مسجد قباء کی بہت فضیلت ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیدل یا سوار ہو کر مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں 2 رکعت ادا فرماتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمره۔ جو شخص گھر سے نکل کر مسجد قباء میں آئے اور یہاں 2 رکعتیں ادا کرے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنوایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تجدید کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی فرمایا۔ اس کی محراب جنوب کی طرف بڑھائی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی گورنری کے دوران میں یعنی 87 ہجری تا 93 ہجری میں اس کی تجدید اور آرائش کی اور شمالی جانب اس میں اضافہ کیا۔ پہلی بار اس میں مینار بھی بنوایا۔ سلطان محمود ثانی کے دور میں یعنی 1245 ہجری میں اور ان کے بیٹے سلطان عبد المجید کے دور تک اس میں مسلسل تجدید ہوتی رہی۔ 1388 ہجری میں شاہ فیصل نے اس کی عمارت نئے سرے سے بنانے کا حکم دیا اور ایک خوبصورت عمارت بنوائی۔ اس میں شمالی جانب مزید اضافہ کیا۔ 1405 ہجری میں خادم الحرمین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس مسجد کی تعمیر اور توسیع کا حکم دیا۔ اب اس کا مجموعی رقبہ 13,500 مربع میٹر ہو گیا ہے۔ اس مسجد میں 56 چھوٹے اور 6 بڑے گنبد ہیں، 4 مینار ہیں۔ اس کے صحن پر خیمے جیسی چھت ڈالی گئی ہے۔ اس چھت کو بجلی کے ذریعے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ اس میں بیک وقت 20,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔